صاحب ایک سوچ یہ ہے کہ دیکھیں جی افغانستان کی جنگ پاکستان میں منتقل ہو گئی ہے، دہشت گردی کی وارداتیں یہاں پر زیادہ ہو رہی ہیں، عام آدمیوں کی جو ہلاکت ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، کیجوٹی فگر جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ افغانستان کی جو جنگ ہے وہ پاکستان میں منتقل ہو چکی ہے، یا جو پاکستان ہے اس کو کوئی دیگر مختلف صورتحال کا سامنا ہے؟ اس میں حقیقت بہت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیٹو اور امریکہ کی پریزنس کا ایک ایفیکٹ ہے وہاں پہ، جس کی وجہ سے وہاں آپ اس کو دہشت گردی نہ کہیں جو افغانستان میں ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک جو بیرونی قوتیں ہیں ان کے خلاف ایک جنگ ہے. وہ اپنے ملک کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو آزادی کی جنگ کہہ لیجئے. وہ اس وقت تیزی پکڑے گی جب یہاں سے امریکہ اور یہ لوگ نکلیں گے. آج بڑا سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ، ایئر کرافٹ اور دنیا کی بہترین اکوپڈ آرمی وہاں موجود ہے. اس کی وجہ سے اس کی ٹیمپو وہاں پہ ان کے طالبان کے حملوں کی اور طالبان کی طرف سے جنگ کی وہ شدت نہیں ہے جو ان کے نکلنے کے بعد وہاں دیکھی جائے گی. اس کے مقابلے میں پاکستان میں وہ شدت ہے، کیونکہ پاکستان میں نہ ہمارے پاس ڈرونز نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی وہ سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ نہیں ہے جو امریکی یوز کر رہے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ طالبان ہمارے خلاف جب برسر پیکار ہیں تو وہ نسبتاً زیادہ آزادی، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لوگ ہیں. اگر آدھا وزیرستان جا کے کراچی میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ اگر جنگ نہیں کر رہے تو ان کے پاس جو جنگجو ہیں وہاں سے وہ آگے ٹھہر جاتے ہیں، وہ فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. تو ہمارے لیے کچھ تو یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہونے کی وجہ سے کچھ مشکل ہے کہ یہاں پہ ایکٹیویٹی زیادہ ہے. لیکن اگر افغانستان کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ہمارے یہاں نیٹو فورسز نہیں ہیں، امریکنز نہیں ہیں. کل وہاں سے نکلے تو جو افغانستان کا حشر ہوگا وہ پاکستان تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. صاحب آخری سوال ہے، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس میں اختلاف ہے، ہماری جو اپوزیشن ہے ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہے، ہمارے اداروں کے حوالے سے مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں، ان کی کارکردگی کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ اگر یہ اتفاق و اتحاد نظر نہیں آئے گا تو اس سے پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوگا اور آنے والے دنوں میں ہمیں مزید مشکل صورتحال درپیش ہو سکتی ہے. دیکھیں بابا صاحب، بدقسمتی ہے، لیڈرشپ اگر اہل ہو تو تمام طبقے ملک کے وہ قومی معاملات کے معاملے میں اس لیڈرشپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اتفاق ہو جاتا ہے. جب لیڈرشپ کے خلوص پہ شبہ ہو، جب لیڈرشپ کی اہلیت پہ شبہ ہو، جب لیڈرشپ کے اپنے معاملات جو ہیں وہ نظر آئے کہ ترجیح دیے جاتے ہیں قومی معاملات پہ، یعنی ذاتی ایجنڈا زیادہ کوشش سے پرسو کر رہے ہیں، تو پھر عام آدمی ان کے ساتھ ملنے سے کترائے گا. دوسرے لیڈر بھی ان کو، جو دوسری پارٹیوں کے لیڈر ہیں، وہ شک و شبے سے دیکھیں گے. تو اتفاق رائے، ان کو اکٹھا کرنا وہ مشکل نظر آتا ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے بعد میں یہ کہوں گا کہ آپ آپس میں اگر اتفاق نہیں کر سکے تو یہ تو آپ کم از کم کر سکتے ہیں کہ دشمن جو چاہتا ہے کم از کم آپ اس کے ٹریپ میں نہ جائیں اور اس کے ارادوں کو ناکام بنائیں. اگر دشمنوں نے یہ ساری کارروائی کی کہ آپ کی نظروں میں ISI کو گرایا جائے، اور اگر دشمن نے یہ سارا کام کیا کہ آپ کی افواج کو شرمندہ اور ذلیل کرایا جائے، تو یہ آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی افواج کا حوصلہ بڑھائیں. خواہ آپ اپوزیشن میں ہیں یا دوسری طرف ہیں، بجائے اس وقت آپ منہ کھول کھول کے تو ان کے اوپر الزام تراشیاں کریں. بڑا ضروری ہے کہ آپ اس وقت ان کو انکوائری کروانا اپنی جگہ پہ، وہ آپ کا مطالبہ ٹھیک ہے کہ جی انکوائری کرنی چاہیے اور انکوائری مناسب ہونی چاہیے، جو حق ہے انکوائری کر. لیکن اداروں کو بار بار یہ بتایا جائے کہ جی آپ کی وجہ سے ہم نے بہت ساری مصیبتوں سے ہم بچے بھی ہیں، آپ کی کامیابیاں بے پناہ ہیں. اگر آج کوئی ناکامی ہو گئی ہے یا اگر آج کسی وجہ سے ہمیں کوئی سبکی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی قابل نہیں ہے، کسی اہل نہیں ہے. میں ان لوگوں کو سب کو یہ برملا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو شرم سے ڈوبنا چاہیے جو آج گندگی اچھال رہے ہیں افواج پاکستان کے اوپر. یہی افواج پاکستان ایک مہینہ پہلے سب دنیا کہتی تھی، ہمارے لوگ ایک ایک آدمی کہتا تھا
کہ جی انہوں نے دہشت گردی کو سوات، باجوڑ اور ساؤتھ وزیرستان میں ختم کرنے کے لیے جو جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، انہوں نے ثابت کر دیا کہ واقعی یہ ایک محب وطن اور پاکستانی فوج ہے۔ وہ قربانیاں آپ نے ایک ہی رات میں، ایک ہی دن میں ساری ان کو زیرو کر دیا، اور ایک راگ الاپنا شروع ہو گئے جو کہ دشمن چاہتا تھا کہ آپ کے منہ سے یہ راگ نکلے۔ ہمیں اپنے صفوں میں چھپے ہوئے ان کو بہت باعزت طریقے سے ہاتھ جوڑ کے ایک طرف کسی جگہ بٹھا دینا چاہیے، اور میڈیا کو بھی یہ تلقین کرنی چاہیے کہ مہربانی کر کے ان پراگندہ ذہن خواتین کو آپ نہ بلائیں، کیونکہ ان کے ذہن میں عمروں سے صرف ایک ہی تھیم چل رہی ہے، ایک ہی فلم چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی افواج کے اوپر آپ گند اچھالیں، کیچڑ اچھالیں۔ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور سوجھ بوجھ کی، عقل کی بات کرنے کو نہیں ہوتی جس سے کہ ملکی معاملات حل ہوتے نظر آئیں۔ تو یہ اس طرح کے جتنے بھی طبقات ہیں، اور بھی جرنلسٹ ہیں، جو کہ میں نے رؤف کلاسرا کو سنا ہے، میں نے ایاز میر کو سنا ہے، وہ راگ وہی الاپنا شروع ہو گئے کہ جی یہ افواج جو ہیں یہ اچھے طالبان اور برے طالبان کی تھیم پہ عمل کر رہے ہیں، طالبان سارے برے ہیں اور ہم نے صرف ڈبل چہرہ رکھا ہوا ہے۔ پھر ڈبل چہرہ تو امریکہ نے رکھا ہوا ہے، جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور اسٹریٹجک پارٹنر کو جو کچھ ملنا چاہیے وہ جا کے انڈیا میں دے رہا ہے۔ تو ان کا خبیث چہرہ انہوں نے رکھا ہوا ہے جس میں کہ دو چہرے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ طالبان اچھا ہے نہ برا ہے، جو طالبان ہے یا دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد ہے، لیکن ہمارے ذرائع اتنے نہیں ہیں کہ ہم ہر طالبان کو اپنا دشمن بنا لیں۔ امریکہ چلا جائے گا، ہم ہر کسی کے خلاف برسر پیکار رہیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جو طالبان، تحریک طالبان والے، پاکستان والے لوگ تھے جو ساؤتھ وزیرستان یا باجوڑ میں تھے، بس ٹھیک ہے، ان کے خلاف ہم نے جنگ کی۔ اب باقیوں کے خلاف جنگ کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم ہر کسی کو اپنا دشمن کریں گے، بعد میں ہم بھگتتے رہیں گے۔ معروف دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شیخ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، امجد شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو پرانا کلیہ ہے وہ ہم پر لاگو کیا جائے، اور کسی حد تک اسے لاگو کر دیا ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور دشمن ہم پر حکمرانی کر رہا ہے۔ اگر اس حوالے سے کسی قسم کو کوئی بھی اعتراض ہے، حکومت کے حوالے سے، کسی ادارے کے حوالے سے، اگر کسی شخص کو، کسی میڈیا پرسن کو اعتراض ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ خود آگے بڑھے اور اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کرے اور مکالمے کی صورت اختیار کی جائے۔ اداروں کے درمیان مکالمہ ہونا چاہیے، اداروں اور لوگوں کے درمیان میں مکالمہ ہونا چاہیے، سیاستدانوں کے درمیان میں مکالمہ ہونا چاہیے، اور یہ مکالمے اس طرح ہونے چاہیے کہ بند کمرے میں ہو تاکہ دشمن ہماری کمزوریوں کا اور اختلافات کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ صرف اسی صورت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، صرف اسی صورت میں ہم موجودہ صورتحال سے نکل سکتے ہیں۔ مگر اگر یہ موجودہ صورتحال یہ جاری رہی، ہمارے اختلافات اسی طرح میڈیا کے سامنے آتے رہے، اسی طرح سر عام ہوتے رہے، تو آنے والے دنوں میں ہماری مشکلات جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں، جس کا الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کو، پاکستان کی قوم کو اور پاکستان کے اداروں کو ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اتفاق و اتحاد کی صورتیں پیدا کی جائیں اور دشمنوں کے مذموم مقاصد کو کسی طور میں کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ اپنے میزبان ظہیر الدین بابر کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔